بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے سلطان چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دماغی کمزوری کے متعلق بات کریں گے۔ دماغی کمزوری کی عام وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتی ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کے معاملات کچھ اس کے برعکس ہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ آدمی صحت مند ہوتا ہے اور اس کو دماغی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اکثر مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً 95% لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہونے والا نسیان کا مسئلہ یعنی بھول جانے کا مسئلہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کی مین وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ پہلی وجہ ہے ناقص غذاؤں کا استعمال، کیونکہ آج سے تقریباً 30 سال پیچھے کے دور پر نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ مرض نہیں ملے گا۔ شاید ہی کسی کو یہ مرض ہوتا تھا، کیونکہ ان کی غذائیں خالص تھیں، وہ پیور اور دیسی چیزیں استعمال کرتے تھے۔ آج کل انسان دنیاوی ترقی کے پیچھے بہت دوڑ رہا ہے، جس کو بھی دیکھو صرف دنیاوی مال ہی اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، نہ اپنی صحت کا خیال ہے نہ کسی دوسرے کی صحت کا۔ ہر چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے، جس سے صحت خراب ہو رہی ہے اور بہت سی بیماریاں ہمارا مقدر بن رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل کے ترقی کا ذہن رکھنے والے انسان سے تو جانور ہی اچھے ہیں، کیونکہ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بھینس، گائے، بکری نے خالص دودھ نہ دیا ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جانور ہمیں خالص دودھ دیتے ہیں، لیکن آج کل کے مال کی ہوس رکھنے والے انسان اس میں بھی ملاوٹ کر دیتے ہیں، خالص دودھ دوسرے انسانوں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ افسوس ایسے لوگوں پر۔ پھر بیماریاں نہ آئیں تو اور کیا ہو؟ دوسری وجہ ہے ہماری دین سے دوری، کیونکہ نماز پڑھنے والے آدمی جب سجدے میں جاتے ہیں تو دماغ کی طرف خون جاتا ہے اور دماغ طاقتور رہتا ہے، اور ہمارے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ترک کر دینا ہے۔ جو بھی مسلمان سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریف ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے ہماری اصلاح کے لیے کیا، تاکہ ہم بھی ویسے ہی کام کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوار لیں۔ اس لیے دوستو، پوری کوشش کیا کرو کہ تمام دنیاوی معاملات کو دین کے مطابق کیا جائے۔ ایسی قیمتی باتیں آپ کو شاید ہی کوئی بتائے۔ غور کرنا اور عمل کی کوشش کرنا۔ اب آپ کو میں وہ وظیفہ بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کا دماغ طاقتور اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل اور غور سے سنا کریں، تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے اور آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر طرح کی بیماریوں کے علاج، گھریلو پریشانیوں کے حل، مشکلات کا حل، رزق میں برکت کے وظائف اور ہر قسم کی بیماریوں کے لیے دم، وظائف، تعویذات اور دیسی نسخہ جات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ دماغی کمزوری کے واسطے اس آیت پاک کو آپ نے نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ آیت پاک آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ایک بار دوبارہ پھر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اس آیت پاک کو آپ نے 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ العزیز آپ کی دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی اور آپ کا دماغ مضبوط اور طاقتور ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچ جائے اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔